السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر وہ شخص اور ہر وہ مسلمان اسلام قبول کرنے والا، اس کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو عقائد کے بارے میں ہے، کیونکہ ایمان اور اسلام، اس کی اصل ایمان اور اسلام کی جڑ، ایمان اور اسلام کی بنیاد عقائد پر ہے۔ انسان کے، ایک مسلمان کا زندگی کا ہر عمل کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے۔ مسلمان کے زندگی کا ہر عمل کی بنیاد ایمان اور اسلام پر ہوتی ہے، لیکن ایمان اور اسلام کی بنیاد عقائد پر ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے آج کا یہ عنوان بہت ہی سوچ سمجھ کر لیا ہے، کیونکہ ہر ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ درست رکھے، اور ایک مسلمان کو عقیدہ اپنا کیسا ہونا چاہیے، کیسا رکھنا چاہیے، اس بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ عقائد کہتے کسے ہیں۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدہ شرع کے وہ ضروری امور، شریعت کے وہ ضروری امور، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے، آسمانی کتابیں، ایمان، اسلام، قیامت، تقدیر، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جانے پر، یہ ساری چیزوں پر ہمارا عقیدہ اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کے متعلق ہمارا عقیدہ ہونا کیا چاہیے، ایک مسلمان کا عقیدہ ان بارے میں ہونا کیا چاہیے، انشاءاللہ اس بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ اور میں اپنا عنوان شروع کرنے سے قبل، بیان کرنے سے قبل، آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی چھوٹی سی بات اور اہم مسئلہ، اہم نصیحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک ذات کے لیے خاص نہیں کرے کہ صرف مرد حضرات کو ہی علم دین سیکھنا ہے، یا صرف خواتین کو علم دین سیکھنا ہے، کسی ایک کو خاص نہیں کیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ہر وہ مسلمان جو اسلام قبول کر لیا ہو، جو ایمان والا ہو، اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ تو یاد رکھیے کہ جب فرض ہم سے چھوٹتا ہے تو وہاں سوال پیدا ہو جاتا ہے، سوال کرنا تو وہاں بنتا ہی ہے، یعنی کہ جب ہم سے یہ علم دین چھوٹ رہا ہے، یا ہم علم دین سے دور ہو رہے ہیں، یا ہم علم دین نہیں سیکھ رہے ہیں، یا نہیں سکھا رہے ہیں، نہ ہم خود سیکھ رہے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، نہ اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے روز محشر، کل قیامت کے دن اللہ ضرور سوال کرے گا کہ تم نے علم دین کیوں نہیں سیکھا، تم نے دین کی تعلیم، دین کا علم کیوں نہیں سیکھا، اپنے گھر والوں کو اس کے تعلیمات کیوں نہیں دیے، یا اپنے اولاد کو اس تعلیمات میں کیوں نہیں ڈالا، یا یہ تعلیمات کیوں نہیں سکھائے۔ یہ ضرور اللہ عز و جل سوال کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علم دین حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، فرض۔ تو اب اس کے چھوٹنے یا چھوڑنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں علم دین کو، استغفر اللہ، ایسے کئی لوگ ہیں جو بالکل دین کے علم کو بالکل ایک حقیر اور کمزور نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایک حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ اس دین کو، اس علم کو یا پھر اس علم کے حاصل کرنے والے کو ایک بہت ہی ایک حقیر، حقارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ علم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اور یہ دین
اس میں داخل ہے، اس علم میں دین داخل ہے، اسلام داخل ہے، ایمان داخل ہے جو کہ مین فاؤنڈیشن ہے، عقائد داخل ہے اس میں جو کہ مین فاؤنڈیشن ہے۔ یہ جس طریقے سے ہم اپنا گھر کا کنسٹرکشن کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ایک مثال ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کے سامنے کہ ہم جس طریقے سے اپنا گھر بناتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام چلتا ہے، تو ہماری جو بنیاد ہے، ہماری جو فاؤنڈیشن ہے، وہ اگر مضبوط ہو تو ہماری دیواریں اور ہماری چھت ساری چیزیں مضبوط رہے گی اور صحیح رہے گی۔ مین بنیاد ہی اگر کمزور ہو تو دیواریں اور چھت زیادہ وقت تک ٹھہر نہیں سکتے، وہ بھی کمزور ہو کر گر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا بنیادی چیز، جیسا کہ بنیادی چیز کیا ہے بتائیے؟ مسلمان کے لیے بنیادی چیز اس کا ایمان اور اس کا اسلام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اس کی بنیادی چیز، اس کا فاؤنڈیشن ایمان اور اسلام ہے۔ تو ایمان اور اسلام کا فاؤنڈیشن عقیدہ ہے، عقائد ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں۔ تو اس بات کو غور سے سنیں، ہر اس شخص کے لیے یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، اہم ٹاپک ہے۔ دین، ایمان اور اسلام، ان دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ایمان اور اسلام، ان دونوں کے جڑنے سے، ان دونوں کے ملنے سے، ان دونوں کے جمع ہونے سے دین بنتا ہے جو دین اسلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسلام ہی دین ہے، جس کی وضاحت قرآن کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس اسلام ہی دین ہے، بے شک اللہ کے پاس اسلام ہی دین ہے۔ الحمدللہ ہم سب اس دین اسلام کو قبول کرنے والے ہیں اور اسی پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ رہا دین۔ دین کہتے ہیں ایمان اور اسلام، ان دونوں کے مجموعے کا نام، ان دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے، جسے دین اسلام کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ الحمدللہ ہم سب اسی دین کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب میں آگے بیان کروں گی کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرنا، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتوں کا حکم دیا ہے، جو راستہ بتایا ہے، اس پہ چلنا، جن باتوں کا حکم دیا ہے، جن کام کا حکم دیا ہے، اس کو عمل کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور اس اسلام کو قبول کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ اسلام کو قبول کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان کہلاتا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ دوہراتے رہیے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ دین کسے کہتے ہیں؟ ایمان اور اسلام، ان دونوں کے مجموعے کو، یعنی کہ ان دونوں کے جڑ جانے سے، ان دونوں کے مل جانے سے، ان دونوں کے جمع ہو جانے سے دین بنتا ہے، جو دین اسلام ہے، جو اللہ کا دین ہے۔ اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور اسلام، دین اسلام کو قبول کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ تو اب ہم ارکان اسلام کیا ہے، کتنے ہیں، یہ سیکھیں گے۔ ارکان اسلام 5 ہے۔ کتنے ہیں بتائیے؟ 5 ہے۔ ارکان اسلام 5 ہے۔ پہلا توحید و رسالت۔ توحید و رسالت یعنی کہ کلمہ طیبہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ایک ہو گیا توحید رسالت، یہ ایک رکن ہو گیا اسلام کا۔ دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ توحید رسالت پہلا رکن ہے اسلام کا، اور دوسرا رکن نماز۔ ایک دن کی 5 وقت کی نمازیں، ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے۔ اور تیسرا روزہ ہے، رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور چوتھا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے صاحب نصاب بنا دیا ہے وہ سال کے گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. ہر مسلمان صاحب نصاب پر 1 سال کے گزر جانے پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے. اور 5واں حج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ ہو گیا اسلام کے ارکان. اب ہم یہ جانیں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پاس سے آئی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ احکامات ہو، چاہے وہ کتابیں ہوں یا پھر وہ واقعات ہو، جو بھی چیزیں اللہ کے پاس سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس جتنی چیزیں آئی ہے ان سب کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پاس سے آئی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. تو جس طریقے سے اسلام کے ارکان تھے اس طرح سے ایمان کے بھی ارکان ہیں. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 2 رکن ہیں. پہلا ہے زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے تصدیق کرنا. تو یاد رکھیے ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے پاس سے آئی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. تو ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یعنی کہ دل میں پکا یقین رکھنا، دل میں پکا کامل یقین رکھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے. اور پھر اسلام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرنا، عمل کرنا، یہ اسلام ہے. اسلام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل میں پکا یقین اور پختہ یقین رکھنا، پختہ یقین رکھنا جس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، وہ ایمان کہلاتا ہے. تو دہرائیے میرے ساتھ کہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے. یہ ہو گئی بات. اب میں بتا دوں کہ مومن کسے کہتے ہیں. ایمان لانے والے کو، ایمان قبول کرنے والے کو مومن کہتے ہیں. کن کن چیزوں کو قبول کرنے سے مومن بنے گا؟ پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا کلمہ طیبہ. اور دوسرا ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان مجمل ہے. اور تیسرا ایمان مفصل. ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت وآخرہ، یعنی کہ یہ ہے ایمان مفصل. یہ تین چیزوں کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنے والے کو مومن کہتے ہیں. یہ تین چیزوں کے متعلق دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنے والے کو مومن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بتائیے؟ مومن کہتے ہیں. تو اب ہم یہ جان لیں کلمہ طیبہ کیا ہے. کیا ہے کلمہ طیبہ؟ پڑھیے، سب پڑھیے. کیا ہے کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ پر بھی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ مومن کہلاتا ہے. کلمہ طیبہ پر بھی دل سے تصدیق کرنے والا، زبان سے اقرار کرنے والا مومن کہلاتا ہے. اور دوسرا ایمان مجمل جو کہ میں نے ابھی سنایا تھا آپ کو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسے اس کی ذات ہے، یعنی کہ اللہ کی جیسی ذات ہے میں نے ویسا ہی اس پر ایمان لایا، اور اس کے تمام اسما پر میں نے ایمان لایا.
तमाम अस्मा यानी कि जितने अल्लाह के नाम हैं मैंने उन सब पर ईमान लाया, वो सिफात ही और मैंने अल्लाह के तमाम औसाफ तमाम सिफतों पर ईमान लाया, वह कबिल तो जमिया अहकाम ही और मैंने अल्लाह के तमाम अहकामात को कबूल करा, दिल से कबूल करा। ये सारी चीजें आती हैं ईमान मुजमल में। तो मेरा जो हमारा जो ये प्रोग्राम है और हमारे जो ये इस्लामिक क्लासेस है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सारी चीजें सारी बातें इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएंगी। लिहाजा आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि हमारे इन अकायद के उन्वान में और हमारे जो अगले पार्ट्स हैं, जो इस्लामिक क्लासेस के जो अगले पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स में हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि ये सारे दिल से, सारे इल्म से, सारे दीन की बातों से आरास्ता हो, पैरास्ता हो। लिहाजा आप तमाम से अदबन गुजारिश करती हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें और फिर इस लिंक को अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, अपने अजीज व अकारीब सारे लोगों को शेयर करें। इंशाल्लाह अब हम ये अकायद के बारे में अगले पार्ट में आपसे बात करेंगे। माअस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।